کھولی تو کنکریاں بھی رسول اللہ کی گواہی دے دی۔ تو مسلمان جس ذات کا کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے وہ ہماری طرح بشر صرف اس معنی کر ہے کہ اللہ نے اس امت میں اس نور مصطفیٰ کو اس جسمانی قالب اور ڈھانچے میں جلوہ گر کیا، ورنہ وہ بشر نہیں ہے۔ اتنی تو کوئی موٹا اور پھوٹی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ بشر کی اس جسمانی قالب کی شروعات ہی حضرت آدم سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کون بشر ہے؟ پتلا تو آدم علیہ السلام کا تیار کیا گیا، خمیر ان کا گوندھا گیا اور جان اس میں ڈالی گئی، تو یہ انسانی ڈھانچے کی شروعات تو حضرت آدم سے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت سے نبی ہوں جب آدم آب و گل کی منزل میں تھے، پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ تو جب بشریت کی شروعات ہو رہی ہے، حضور تو اس سے پہلے سے موجود، حضور کی نورانیت موجود، مگر بشر اس معنی کر کہ اس امت میں اللہ نے اس لباس بشری میں بھیجا، ورنہ عالم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ جو مکہ شریف کے دو پہاڑ ہیں جنہیں اکشبین کہا جاتا ہے، یہ رب العالمین کے حکم سے میری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے تو اللہ ہمیں سونے کا بنا دے اور ہم آپ کے دائیں بائیں خادم کی حیثیت سے چلیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر یہ حضور نے پسند نہیں فرمایا کہ پہاڑ میرے ساتھ خادم بن کر چلے، بلکہ ایک عامیانہ فقر و فاقہ کی زندگی رسول اللہ نے پسند فرمائی تاکہ امت کو جینے کا طریقہ آ جائے۔ جس نبی کی بات کی جا رہی ہے، جس کی سیرت کی بات کی جا رہی ہے، تو اللہ نبوت کے لیے انبیاء کو دلیل دیتا اور وہی دلیلیں معجزہ کہلاتی، اور جیسا دور ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے، خصوصی معجزے اللہ ویسے عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں جو علماء نے منظر کشی کی، وہاں پر ماہر کاریگر تھے، پہاڑوں کو تراش دیا کرتے تھے، جیسا چاہتے وہ اپنی فنکاری سے بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنی کلاؤں میں ڈھال لیتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت صالح کا یہ دعویٰ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو جس زمانے میں جو چیز چرم پر ہوا کرتی ہے، عروج پر ہوا کرتی ہے، لوگ کہیں گے ہم خود اتنے بڑے بڑے ماہر ہیں، پہاڑ گویا ہمارے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے، جیسی چاہیں ان کو ہم شکل دے دیں، تم اگر نبی ہو تو کوئی ایسا کمال کر کے بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو معجزہ عطا فرماتا ہے، کاش اپنے جیسا کہنے والوں کو اللہ ہدایت دے کہ وہاں لوگ پہاڑوں سے تراش کر بھی رہ وہ پہاڑ ہی رہا تھا، بے جان کا بے جان ہی تھا، مگر جب اللہ کا نبی معجزہ دکھاتا ہے تو لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کر جانداروں کی صورتیں بتا دی، اور صالح علیہ السلام سے پہاڑ سے زندہ اونٹنی اور اس کا بچہ ظاہر فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، فرعون کا زمانہ، اس زمانے میں جادو عروج پر، شعبدہ بازی عروج پر، اور آج بھی اس امت میں دیکھا جائے تو امت مصطفیٰ ہو کر لوگوں کی مینٹلیٹی اتنی ہلکی ہو چکی کہ آج بھی اگر کوئی چھو کرے، بولتے ہیں نا لوگ چمتکار کو، وہ حال قوم کا بھی ہو چلا ہے۔ کوئی کیسا ہی گندا پلید جو ہے کہ قبیح المنظر، وہ بس کچھ حیرت دکھا دے، پھر لوگ علماء کو چھوڑ، مفتیان اکرام کو چھوڑ، دینداروں کو چھوڑ، سب کچھ ہستی مل گئی ان کو۔ اللہ تیری پناہ، وہ تو غنیمت ہے کہ اس طرح کے جادو آج عام نہیں ہے، ورنہ علماء کو پسینے چھوٹ جاتے لوگوں کا ایمان بچانے، اتنی ہلکی حالت ہے لوگوں۔ کوئی بند پڑیا کرے اور کھول کے اگر اس کے اندر لونگ اور کالی مرچیں نکال دے تو بس آدمی گرویدہ، پہنچی ہوئی شخصیت ہے صاحب۔ اولیاء اللہ تو فرماتے ہیں جو پہنچے ہوئے کو سمجھ لے وہ خود کہاں کم پہنچا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر، آپ نے دیکھا کیسے وہ جادوگر سانپوں کی بوچھار کر دے رہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مناسبت سے معجزات میں حضرت موسیٰ کو ید بیضا عطا فرمایا۔ آپ بغل میں ہاتھ دباتے اور اسے باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتے۔